ایک چھوٹا سا پودا تھا تو جامعہ جو اخلاص سے اب تناور الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. یہ سورۃ الانشقاق ہے، مکی سورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور اس میں 25 آیات ہیں. اس میں مضمون وہی قیامت کا اور اس کے مجازات کا ہے، اور انسان کو یہ بتلایا ہے کہ دنیا کے اندر تمہاری جو زندگی ہے وہ مشقت بری زندگی ہے. تم اچھے برے اعمال کرتے رہتے ہو، لیکن اچھے برے اعمال کے ثمرات اور اس کے نتائج دنیا میں ظاہر نہیں ہوتے. البتہ ایک دین آنے والا ہے، وہ عدل کا دین ہوگا، انصاف کا دین ہوگا، فیصلے کا دین ہوگا. اس دن کے اندر تمہارے اعمال کے نتائج ظاہر ہو جائیں گے. جس کے اچھے اعمال ہو گئے تو وہ اعمال اس کے دانے ہاتھ میں دیے جائیں گے، جس کی وجہ سے وہ خوش و خرم ہو جائے گا، اور جس کے برے اعمال ہوں گے تو وہ اس کے بائیں ہاتھ میں پشت کے پیچھے سے دیے جائیں گے، جس کی وجہ سے وہ موت کو پکارے گا، ہلاکت کو پکارے گا. اور دنیا کے اندر تو وہ اپنی فیملی میں خوش تھا، لیکن یہاں آ کر کے وہ پھنس جائے گا، اس لیے کہ اس کے اعمال بہت برے تھے. اس نے یہ خیال کر رکھا تھا کہ اس دنیا سے دوسرے عالم کی طرف جانا نہیں ہے. اس کا گمان یہی تھا کہ بس یہی دنیا ہے، اس کے بعد میں دوسرا عالم اور آخرت نہیں ہے. اس لیے وہ دنیا کے اندر خوش و خرم تھا، مستی میں تھا، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ آنے والی ایک زندگی بھی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس پر واچ رکھے ہوئے ہے اور اس پر نگرانی کیے ہوئے ہے، اس کے تمام اعمال کو احاطہ کیے ہوئے ہیں. تو قیامت کے دن جب پہنچے گا تو اب اس کے اعمال کے حساب سے اس کو سزا دی جائے گی، کیونکہ اس کے اعمال بہت برے تھے. یہ پورا مضمون ہے. اس مضمون کو اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اذا السماء انشقت، یاد کرو اس وقت کو جب آسمان پھٹے گا. انشقاق کے معنی ہے پھٹنا، چرنا، کریک ہونا. یہ آسمان پورا پھٹے گا، کریک ہوگا. کیوں پھٹے گا؟ کیونکہ اب حساب کتاب شروع ہونے والا ہے. یہ حساب کتاب آسمان میں شروع نہیں ہوگا، اس زمین میں ہی شروع ہوگا. اس کا محور ملک شام ہوگا. ملک شام جو ہے اس کا مین پوائنٹ ہوگا، اور وہاں سے پوری دنیا کے اندر حساب و کتاب چلے گا. مگر یہ زمین موجودہ جو پوزیشن میں ہے، موجودہ جو حالت میں، اس حالت میں نہیں رہے گی، بلکہ اس زمین کو پھیلا دیا جائے گا. اس زمین کو پھیلایا جائے گا جس طرح ربر کو کھینچ دیا جاتا ہے، اس طریقے سے، یا غبارے میں جس طرح ہوا بڑھ دی جاتی ہے، اس طریقے سے پوری زمین پھیلا دی جائے گی تاکہ تمام انسان اس پر آ سکے. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان
سارے کے سارے لوگ اس زمین پر آ سکے، اس لیے زمین کو پھیلا دیا جائے گا۔ ابھی زمین کے اندر 2/3 سے زیادہ پانی ہے، سمندر پورے سکھا دیے جائیں گے، پورے سمندر سوکھ جائے گے، اور پہاڑوں کو گرد بنا کر اڑا دیے جائیں گے۔ اس کی جو گرد ہوگی اس سے سمندروں کی گہرائی کو پر کر دیا جائے گا، اور زمین کو کھینچ کر کے بالکل ہموار کر دیا جائے گا۔ زمین اپنے اندر کی ساری چیزوں کو باہر ڈال دے گی۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اس کے اندر چھپے ہوئے جو مردے ہوگے وہ مردے باہر آ جائیں گے، وہ زندہ کر دیے جائیں گے۔ چھپے ہوئے اس کے اندر جو خزانے ہیں وہ خزانے بھی بعض مفسرین نے کہا واپس آ جائے گے، اور پوری زمین خالی ہو جائے گی۔ اور آسمان کو اور زمین کو اللہ کی یہ بات ماننا ہی ہے۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اذینت کا معنی ہوتا ہے اس نے سن لیا، کانوں سے سن لیا۔ یا سننے سے مراد یہ ہے بات ماننا۔ ہم اردو محاورے کے اندر بھی کہتے ہیں سننے سے مراد ماننا لیتا ہے، جیسے کہتے ہیں کہ فولا تو میری بات سنتا ہی نہیں، یعنی مانتا نہیں۔ تو یہ آسمان بھی اللہ کی بات سن لے گا، یعنی اللہ کی بات مان لے گا۔ وحقت، اور اس پر تو یہی لازم ہے کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کو تو اللہ کی بات ماننا ہی ہے۔ زمین بھی اللہ کی بات سن لے گی اور اللہ کی بات مان لے گی، تو اس پر یہ لازم ہے، ضروری ہے۔ یہاں اس لیے خاص طور پر اس کو کہا گیا کہ دنیا کے اندر جو لوگ اللہ کے علاوہ کی پوجا کرتے ہیں تو وہ بعض تو ایسے ہیں جو آسمانوں سے متعلق چیزیں مثلا چاند، سورج، ستاروں وغیرہ کی پوجا کرتے ہیں۔ بعض وہ ہے جو زمین سے متعلق چیزوں کی پوجا کرتے ہیں، مثلا درخت ہے اور مورتیاں ہے، سمندر ہے، جانور ہے، ان کی پوجا کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ اس آسمان کو بھی ہماری بات ماننی ہے، زمین کو بھی ہماری بات ماننی ہے، تو جو چیز کسی اور ذات کے حکم کے پابند ہو اور اس کے تابع ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ دونوں چیزیں معبود اور خدا نہیں ہو سکتے ہیں، یہی سے ان کے معبود ہونے کی نفی ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد آگے کہا اے انسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقی، تو اپنے پروردگار کے پاس پہنچنے تک مشقت بھری زندگی گزار رہا ہے۔ انسانوں کے حالات دیکھو کتنے پر مشقت حالات، اچھے برے اعمال کے اندر بھی مشقت بھری زندگی ہے، لیکن یہاں اعمال کے ثمرات اور اس کے نتائج ظاہر نہیں ہوتے کہ اچھا عمل کیا فوراً کوئی نیک پھل مل گیا، برا عمل کیا فوراً اس کو سزا مل گئی، ایسا نہیں ہے۔ ہاں فملاقی اپنے اعمال کے ساتھ اپنے رب سے ملنے والا ہے۔ اس وقت میں کیا ہوگا کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، تو فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، یا عن قریب اس کا بہت آسان حساب لیا جائے گا۔ آسان حساب، آسان حساب کیا ہوتا ہے کہ بس پیشی ہوگی۔ ایک روایت میں ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس وقت کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں سے جب حساب لیا جائے گا تو ہلاک اور برباد ہو جائے گے، تو میں نے کہا اللہ کے رسول سورہ انشقاق میں تو آیت نمبر 7 اور 8 میں یہ ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، نامہ عمل جس کے دانے ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس کا حساب تو بہت آسان ہوگا، اور آپ فرما رہے کہ حساب لیا جائے گا تو ہلاک ہو جائے گے۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ وہ جو آسان حساب کی بات ہے نا وہ تو صرف پیشی ہوگی، یعنی اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اور کہا جائے گا ٹھیک ہے بھائی جاؤ معاف کر دیا، اعمال پیش ہو جاؤ معاف کر دیا، یہ پیشی ہوگی۔ اور حقیقت میں جب سوال شروع ہوگا نا رد و قضا اور جانچ پڑتال تو بندہ ہلاک ہو گیا۔ جب اس سے اگر یہ پوچھا گیا نا کہ یہ گناہ کیوں کیا، کیوں کا سوال آ گیا، تو اب اس کو جواب دینا بھاری پڑ جائے گا۔ پھر اگلا سوال یہ گناہ کیوں کیا، یہ گناہ کیوں کیا، آگے کی پیش طرف تو ہوگی ہی نہیں، لہٰذا وہ سزا کا مستحق ہو جائے گا۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ آسان حساب جو ہوگا نا وہ تو صرف پیشی ہوگی، نام اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوا ٹھیک ہے بھائی جاؤ، لیکن جو جانچ پڑتال میں اور رد و قضا میں پھنس گیا تو سمجھو وہ گیا کام سے، اس کی تو ہلاکت ہی طے ہے۔ پھر اس کے بعد میں یہ نام عمل جس کو دانے ہاتھ میں دیا جائے گا نا تو اس کا حساب بہت آسان ہوگا، آسان حساب ہوگا اسی وقت سے
جو ہی نامہ عمل دانے ہاتھ میں اس کو ملا اس کو پتہ چل جائے گا اب تو میں کامیاب ہوں. وہی سے حالانکہ ابھی حساب شروع نہیں ہوا ہے لیکن اس سے پہلے ہی وہ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا اپنے فیملی والوں کے پاس میں لوٹے گا خوش و خرم، میں تو پاس ہو گیا. جس طرح دنیا کے اندر کوئی کسی مقدمے کے اندر پھنس جاتا ہے اور اس کے گھر والے اس کے انتظار میں رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے مقدمے سے بری ہو جاوے، تو مشکل مقدمہ ہوتا ہے اور وہ بری ہو جاتا ہے تو پھر خوش و خرم گھر لوٹتا ہے اور وہ بھی خوش ہوتا ہے، اس کے گھر والے بھی خوش ہوتے ہیں، اس سے ملتے ہیں اور معانقہ کرتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں. تو یہ حالت اس وقت ہوگی کہ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ اپنے فیملی میں خوش و خرم لوٹے گا. قرآن کے اندر ایک دوسری جگہ پر ہے فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَہ، ارے لوگوں تم دیکھو تو صحیح میرے نامہ اعمال کا پڑھو. هَاؤُمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَہ، یہ میرے نام ہے، میں پاس ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا. اسی وقت کہنا شروع کر دے گا وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، جس کا نامہ اعمال پشت کے پیچھے سے دیا گیا، پیچھے سے. یہ کیسے ہوگا کہ یہ جو برے لوگ ہیں جنہوں نے گناہ بہت زیادہ کیے ہوگے اور ان کے اوپر ہلاکتی طے ہوگی، تو یہ لوگ جو ہے نامہ عمل دانے ہاتھ میں لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائیں گے، دانا ہاتھ آگے کریں گے اور بایاں ہاتھ پیچھے لے جائیں گے تاکہ بایاں ہاتھ میں فرشتے نامہ عمل پکڑاوے نہیں. تو یہ پیچھے یوں کر لیں گے پشت کے پیچھے سے، تو ان کے نامہ عمل اڑیں گے، اڑ کر کے پیچھے سے ان کو پیچھے سے دیا جائے گا اور پیچھے سے بایاں ہاتھ میں تھما دیا جائے گا. اسی کو کہا ان کے پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا. ایک قرآن میں ایک جگہ پر ہے ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. تو یہ دونوں باتیں یہاں پر صادق آ رہی ہے، اس لیے کہ اپنا بایاں ہاتھ پشت کے پیچھے لے جائیں گے تو اس اعتبار سے پشت کے پیچھے سے دینا ہوا، اور حقیقت میں دیا جائے گا بایاں ہاتھ میں تو بایاں ہاتھ میں دینا بھی صادق آیا. تو دونوں باتیں یہاں پر صادق آ رہی. یہ بندہ کیا کرے گا؟ اس وقت کہے گا فَيَدْعُ ثُبُورًا، یہ ہلاکت کو پکارے گا. صبور کے معنی ہلاکت اور موت کو، کہ ہائے میری موت آ جاوے، مجھ پر ہلاکت طاری ہو جاوے. یعنی ایک مرتبہ کی تھوڑی سی سزا ہو اور پھر اس کے بعد میں ہمیشہ کی جو بڑی سزا ہے اس سے بچ جاؤ. وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، لیکن یہ نہیں بچ سکے گا، یہ جہنم میں داخل ہوگا. وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اس نے تو گمان کر رکھا تھا کہ وہ لوٹ کر کے ہمارے پاس نہیں آئے گا، لیکن اس کا بیکار گمان تھا. بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، کیوں نہیں، اس کا پروردگار تو اس سے خوب واقف تھا، اس کے سب اعمال کو دیکھ رہا تھا. تو اس صورت کی آیات میں ہمارے لیے پیغام ہے، میسیج ہے کہ لوگوں اپنے اعمال کو درست کرنے میں لگ جاؤ. یہ مشقت بھری زندگی ہر ایک کی ہے، برے اعمال کر رہا ہے وہ بھی، اچھے اعمال کر رہا ہے وہ بھی. تو کیوں ہم اچھے اعمال کر کے اپنے نامہ اعمال کو درست نہ کریں؟ ہم اپنے نامہ اعمال کو درست کر دیں گے تو وہ نامہ اعمال ہمیں دانے ہاتھ میں ملے گا. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو یہ توفیق میسر فرمائے کہ نامہ اعمال ہمیں دانے ہاتھ میں مل جاوے اور ہمارے لیے حساب کتاب کو آسان فرما دے. میں اس کا ترجمہ کر لیتا ہوں، آپ سن لیجئے. اذا السماء انشقت، یاد کرو اس وقت کو جب کہ آسمان پھٹے گا. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، یہ آسمان اپنی رب کی بات کو مان لے گا اور اس کے لیے یہی لازم ہے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور زمین جب پھیلا دی جائے گی. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور زمین اپنے اندر کی چیزوں کو باہر ڈال دے گی اور خالی ہو جائے گی. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور زمین اپنے پروردگار کی بات مان لے گی اور اس کے لیے یہی لازم ہے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، یہ انسان بلا شبہ تو اپنے پروردگار کے پاس پہنچنے تک مشقت بھری زندگی گزارنے والا ہے، پھر تو اپنے پروردگار سے ملنے والا ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، بہرحال وہ شخص جس کا نام اعمال اس کے دانے ہاتھ میں دیا گیا، عن قریب اس کا حساب آسان کر دیا جائے گا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا،
یہ اپنے گھر والوں اور فیملی میں خوش و خرم لوٹے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، بہرحال وہ شخص جس کا نام اعمال اس کے پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، یہ ہلاکت اور موت کو پکارے گا، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور جہنم میں داخل ہوگا، إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، بلا شبہ یہ دنیا میں اپنے گھر والوں میں اور فیملی میں خوش و خرم اور مست رہتا تھا، إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اس نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ وہ ہرگز نہیں لوٹے گا، بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، کیوں نہیں، بلا شبہ اس کا پروردگار اس سے خوب واقف تھا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔